أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ بہار نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے ماضی میں، اب تو بے نشاں تم ہو۔ تھے تم ماضی میں شعلہ، تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ حضرات، اساتذہ کرام، حکم مستحکم اور گلشن اسلامیہ کے عندلیبوں، نور و نکھت سے معمور اس روح پرور بزم میں ناچیز کو مسلمانوں کی ذلت اور اس کے وجوہ اسباب پر روشنی ڈالنی ہے، یعنی اس قوم کی داستان علم سنانی ہے جس کو خیر امت کا لقب عطا ہوا، اس ملت کی پسماندگی، درماندگی، ذبو حالی اور شکست حالی کو ذکر کرنا ہے، جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس امت کے انتشار و افتراق اور اضطراب و خلفشار کا مرثیہ پڑھنا ہے، جس کو جسد واحد اور بنیان مرصوص کہا گیا۔ اس قوم مسلم کی محکومیت و مغلوبیت اور مقہوریت کو بیان کرنا ہے، جس کی حکومت و قیادت کے گواہ عرب و عجم ہے۔ اس قوم کا رونا رونا ہے جس قوم کی ماضی نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، جس کی شان و شوکت کے پرچم صحرائے افریقہ سے دیوارے چین تک، مصر سے ایشیائے کوچک تک، فارس سے اسکندریہ تک، خراسان سے آذربائیجان تک، دریائے سندھ سے مراکش و اسپین تک لہرائے، اور جس قوم نے مغرب کے کلیساؤں میں نعرہائے توحید سے ہنگامے بپا کر دیے۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ ہمارے تصور سے بڑی بڑی حکومتوں کے فرما روا لرزبر اندام ہو جاتے تھے، بڑی بڑی ظالم جابر سلطنتیں کانپ جایا کرتی تھی۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ حضرات، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ جب مسلمان عورتوں اور بچوں کا قافلہ سندھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے لٹا اور ایک بچی نے اغثیہ حجاج کی آواز لگائی تو اسلام کا ایک جری شیر محمد بن قاسم نے ہندوستانیوں پر یلغار کر دی اور بڑے بڑے شیطانی چیلوں کی نیندیں حرام کر دی، یہاں تک کہ سندھ مسلمانوں کا ایک قلعہ شمار کیا جانے لگا۔ یہی نہیں، مسلمانوں کی تاریخ بہت طویل ہے۔ اس تاریخ میں اگر ایک طرف خالد بن ولید جیسے سیف اللہ نظر آئیں گے تو دوسری طرف صلیبیوں سے ٹکرانے والا صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس نظر آئے گا۔ اگر مغرب کے کاشانوں میں طارق بن زیاد جیسا جاباز کمانڈر دکھائی دے گا تو دوسری طرف چیپال کے ایوان و ظلم و ستم میں زلزلہ پیدا کرنے والا محمود غزنوی جیسا العزم شہنشاہ بھی برسر بیکار نظر آئے گا۔ اگر میسور کی دھرتی پر جام شہادت نوش کرنے والا سلطان ٹیپو جیسا شمع توحید و رسالت کا پروانہ ملے گا تو دوسری طرف جلال آباد کی سرزمین پر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا شفیق مدنی جیسا مستانہ شہادت بھی دکھائی دے گا۔ حضرات، تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید اپنا اسلامی لشکر لے کر رستم کے مقابلے پر گئے تو رستم نے چین بجبی ہو کر کہا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہم کو تمہارا خون لذیذ لگتا ہے، اس کو پینے آئے ہیں۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اتنا جری بنا دیا تھا کہ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی دشمنوں کو اس انداز سے جواب دیتے تھے؟ کیا یہ اتحاد و اتفاق کی دولت نہیں تھی؟ کیا یہ ایک جہتی و ایک رنگی کا فیض نہیں تھا؟ کیا یہ وحدت و ہم آہنگی کا احساس نہیں تھا؟
جو انہوں نے اپنی زندگی میں سجا رکھا تھا اور یقیناً تھا وہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تھا۔ وہ دولت اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، لیکن آج یہ دولت ہم سے چھوٹ گئی، اور جب سے ہم نے اس میراث کو گوا دیا ہے ہم قعر مذلت اور رسوائی کے عمیق غور میں جا گرے۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے آسمان سے زمین پہ ہم کو دے مارا، وما توفیقی الا باللہ۔